یہ چیزیں دیکھنے کی، یہ آج کو ہارٹ کے بڑے خاندان کے صحافی بھائی کھڑے ہیں، یہ زیرک لوگ ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، یہ کوہاٹ شہر کے سب سے معتبر شخصیات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان کے سارے مطالبات مان رہے ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، پہلے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت بھی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے. آپ میری بات تائید کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ سارے جی کھڑا نہیں، آج کوہاٹ شہر کی سارا کوہاٹ شہر یعنی کوہاٹ کا دل آپ کے ساتھ ہے جی. اور اس لیے کہ آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کا خلوص ہے، جو آپ کی بات کے اندر وفا ہے جی، جو آپ وفا کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اس لیے آپ کے ساتھ ہیں جی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کوہاٹ شہر کی قومی جنازہ گاہ ہے جی. اس میں کوہاٹ شہر کی تقریباً 90% آبادی کا یہ جنازہ گاہ ہے. 5-10% جو ہے وہ جنازہ گاہ نمبر 2، جنازہ گاہ نمبر 3، باقی سارا کوہاٹ شہر اس کو استعمال کرتا ہے. اس کی انتہائی خستہ حالت ہو چکی ہے. انہوں نے ضیاء بھائی سے درخواست کی، بار بار کی، سیٹھ صاحب نے، بوبر لالا نے، گوگاول صاحب نے، شعیب بھائی نے، عباس نے، وہاب نے. تو ضیاء بھائی جیسے ملنسار، عاجز، فقیر سا بندہ جو ہر بات میں لبیک کہتا ہے، اس نے اس بات میں بھی لبیک کہا، جیسے کہ ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کا باقاعدہ یہاں پہ آ کر سروے کروایا. یہ احسن صاحب تھے، غفار صاحب، سبحان کی، شعیب صاحب، یہ سارے موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے فنڈ سے اس کے لیے فنڈ منظور کیے اور آج اس کا صحیح بنیاد رکھا جا رہا ہے، جس کی میں پورے کوہاٹ شہر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کوہاٹ کے معزز ہمارے بھائی، جتنے بھی ہمارے کوہاٹ کے معززین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی. میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ کہ جتنے بھی کوہاٹ کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور اس پہ ہم آگے کام کر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام آتے ہیں. تو آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو اکثر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حافظ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، وحید بھائی جتنے بھی ہیں ہمارے، تو ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ کوہاٹ کے جتنے بھی ایسے ایشوز جن کو ہم نے حل کرنا ہے وہ آپ لوگ پرائرٹی پہ، مطلب ٹاپ پہ اس کو رکھیں. اور جب بھی ہمارے ساتھ جب فنڈ آتا ہے تو اس کو ہم پہلے فرصت میں پہلے اس کو حل کریں، کیونکہ جتنے بھی عوامی ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، جیسے اگر آج یہاں پر ہم کھڑے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا، آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ جو جنازہ گاہ ہے اس کو دوبارہ اس کی تعمیر بھی ہونی چاہیے اور اس کو مزید اس کی وسعت بھی اس کی ہونی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو محسوس کیا، آپ لوگوں نے یہ بات مجھے بتائی، میں اپنے ساتھ اپنی جو ٹی ایم اے کی ٹیم تھی اس کو لے کر آیا اور آپ لوگ اس میں موجود تھے. ہم نے پورا اس ایریا کو سروے کیا اور اس میں جو آپ لوگوں کی جانب سے جو انسٹرکشن آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ لوگوں کی جانب سے جو بھی ریکمنڈیشن تھی، اسی ریکمنڈیشن بیس پہ ہم نے اپنی ٹیموں کو لگایا کہ اسی طرز پہ آپ لوگ سروے کریں اور وہ سروے اس سروے بیس پہ آپ اس کا اسٹیمیٹ تیار کریں. تو انہوں نے سروے کیا، اسٹیمیٹ تیار کیا اور اس کے لیے مجھے پھر بتایا گیا کہ اس پہ اس کی کل لاگت آئے گی 50 لاکھ روپے. تو ہمارے ساتھ جتنا بھی فنڈ پڑا ہوا تھا اس میں ہم نے 50 لاکھ روپے اس کام کے لیے مختص کیے اور اس کا ٹینڈر ہوا اور الحمدللہ آج اس کا سنگی بنیاد بھی ہو گیا ہے اور کل سے کل سے کام بھی شروع ہوگا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ
یہ چونکہ پورے کوہاٹ کا کام ہے، اس میں آپ سب کا یہ کام ہے کہ اس کام کی نگرانی ہم نے خود کرنی ہے. ماشاءاللہ جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں انور، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو کام بھی ان کو حوالے کیا جاتا ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہ کام چونکہ ایک اجتماعی کام ہے، پورے کوہاٹ کا کام ہے اور ہم سب نے یہی آنا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اوپنلی چھوڑ دیں، اس کی نگرانی ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کی نگرانی بھرپور طریقے سے اس کی نگرانی کریں. لالا غفار کی وہ ایک اپنے محکمے کی جانب سے بھی اس کام کی نگرانی کریں گے، لیکن بحیثیت یہاں کے کوہاٹی کے اس کی یہ ذمہ داری بھی ہوگی کہ وہ جس طریقے سے اس نے خود کہا کہ وہ صبح بھی اس کی نگرانی کے لیے آئیں گے اور شام کو بھی اس کی نگرانی کے لیے آئیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ حافظ صاحب اور اس کی وحید بھائی، آپ لوگوں کی جو پوری ٹیم ہے، آپ لوگ بھی اس بلکہ میں اناؤنس کر دوں گا کہ یہ آپ نگران ٹیم ہیں، آپ اس پورے کام کی نگرانی آپ لوگ خود کریں گے. جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو آپ فوراً ہمارے ایکسین صاحب اور ٹی ایم او صاحب کی اور مجھے آپ اس میں انفارم کر سکتے ہیں. وہاں آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی ان کے ساتھ پورے شکیل ہے، آپ سب اس میں آپ لوگ بھرپور طریقے سے کام کریں کہ یہ پروجیکٹ ہم اچھے طریقے سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچے، کیونکہ پورے کوہاٹ کا پروجیکٹ ہے اور کل سب نے یہیں آنا ہے اور یہیں پر ہم نے مطلب آخری آرام گاہ جسے کہتے ہیں تو ہمارا یہی ہے. تو سب نے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اور اس طرح آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بھی ہو جائے، تو آپ لوگ بے شک مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ آپ کام کریں. تو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آج ہی میں کہہ دوں گا کہ اس آگے باقی پروجیکٹ پہ بھی اس طریقے سے کام کریں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوہاٹ شہر کا جتنا بھی ہمارے اگر وہ روڈ انفراسٹرکچر ہے یا باقی بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کو ہم بالکل اس کو فٹ کر دیں. مطلب کوئی ایسا ایشو ہمیں سٹی میں نظر نہ آئے کہ لوگوں کو تکلیف ہو اس سے. تو یہ ہماری مشترکہ ایک ذمہ داری ہوگی کہ آپ لوگ مجھے وہ بتا دیں تاکہ اس پہ آلریڈی ہم پھر ہم اپنی ٹیموں کو لگا دیں. میں څوک د قوم خدمت کوي، د ملک د ملت د قوم د کونډو د یتیمانو د ضعیفانو د غریبانو د جماعتونو د محلو د چولو خدمت کوي، هغه رسول الله د قوم مشر دی، هغه ته رسول الله مشر دی. نو ماشاءالله الحمدلله ضیاءالله صاحب چې د هغه خدمتونه چانه پټ نه دي او زمونږ سره خو یې ډېره لویه مهرباني کړې ده. زمونږ قاضیانو مدرسه کې په پوره کوهاټ کې ما ته په پوره پاکستان کې به داسې قرباني چا نه وي کړې لکه زمونږ مدرسه کې د کتبخانه لایبرري جوړه کړې ده، ډېره لویه عظیمه لایبرري ده. نو ما داسې په هغې وخت کې تقریبا 17 لاکھ حقوقو کتابونه پکې دي، نور پکې ډېر لوی حساب کتاب ده، ډېر لوی کمپیوټر 2500 کمپیوټر ډېر لوی نظام ده.